ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا سلسلہ کب شروع ہوا اور وہ کیسے اب تک جاری ہے، اور آپ کو میں سمجھوتہ ایکسپریس پر جو حملہ ہوا تھا وہ اس کو مینشن کروں گا، آپ کو اس کی یاد دلاؤں گا۔ 2007 میں یہ حملہ ہوا تھا اور یہ ایک بھارتی اخبار ہے دی کاروان، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو RSS کے سربراہ تھے موہن بھگوت، ان کو اس حملے کا پتہ تھا اور حملے میں RSS کا ہاتھ تھا، لیکن الزام پاکستان پہ لگا دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں ان کو پیش کر سکتا ہوں جن میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی خود ملوث تھی، الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، گنگا طیارہ اغوا کیا، الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ سمجھوتہ ایکسپریس خود کیا، الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ اب میں آپ کو ایک ایویڈنس پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک انڈین اسکالر ہیں اور پروفیسر ہیں، اویناش پالیوال، مائی اینیمیز اینیمی ان کی کتاب کا نام ہے۔ کتاب جو ہے وہ انگلینڈ سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں یہ جو اویناش پالیوال صاحب ہیں، انہوں نے بھارتی حکومت اور TTP تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں ان سب کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور اویناش پالیوال صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ بھارت کا دوست ہے۔ اب اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر کے ساتھ ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں۔ مثلا صفحہ نمبر 240 پر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی اور بلوچ علیحدگی پسندوں میں جو تعلقات ہیں ان کا اعتراف کیا گیا ہے۔ صفحہ 244 پر یہ کہا گیا کہ جو TTP ہے اس کے بھارتی خفیہ اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو فنڈنگ بھی دی جاتی ہے، اور یہ فنڈنگ جو افغانستان میں انڈین کونسلیٹ ہیں ان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس نے بھی ایک آرٹیکل میں اعتراف کیا کہ بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیان سنوا دیتا ہوں، وہ آپ سن لیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، لیکن ذرا کلبھوشن یادیو کا بھی ذرا سن لیں جی۔ I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I am a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, تربات۔ یہ بڑا لمبا سٹیٹمنٹ ہے کلبھوشن یادیو کا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں صرف اسٹیبلش کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے سنا رہا ہوں۔ اور جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی انڈیا کی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا بھانڈا پھوڑا۔ کیسے پھوڑا سنیے۔ Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. ایک ہندوستان کی بہت مشہور اسکالر ہیں، مصنفہ ہیں، اروندھتی رائے، انہوں نے بھی جو BJP اور RSS کی جو ٹیررزم ہے اس کو کیسے ایکسپوز کیا ہے، کہ وہ انہوں نے لکھا ہے اپنے ایک آرٹیکل میں، یہ آرٹیکل مختلف اخبارات میں شائع ہوا تھا، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو کشمیری جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ بالکل بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آسام میں بہت سی زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں وہ بھی بھارت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بھارتی جنتا پارٹی جو ہے یہ RSS کی گود سے پروان چڑھی ہے، اور RSS کے بانی جرمن اور اٹلی کی فاشزم سے متاثر تھے۔ RSS مسلمانوں کو آؤٹ سائڈرز تصور کرتی ہے، اور BJP رہنما عوامی جلسوں میں کھل کر کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک ہی جگہ ہے، پاکستان یا قبرستان۔ سردار پٹیل انہوں نے کہا کیا تھا RSS کے بارے میں؟ RSS ایک زہریلی وچار دھارا ہے جو بھارت کی آتما کو نشٹ کر دے گا۔ گاندھی جی کو مارا کس نے؟ کس وچار دھارا نے گاندھی جی کو مارا؟ ان کی وچار دھارا نے گاندھی جی کو مارا۔
M.S. Golwalkar, for example, former leader of the RSS, one of its most influential voices, someone both you and the Prime Minister have described as inspirational. He was inspired, he says, by Nazi Germany, which displayed, he said, a race pride at its highest and was a good lesson for use in Hindustan, in India. He said the three main threats to India, internal threats, were number one, Muslims, number two, Christians, number three, communists. He referred to India's Muslim menace and to India's Christians as bloodsuckers. Do you understand why people are nervous when they hear the RSS, when they see people like Golwalkar are behind? He didn't say that. He doesn't say you in a must, bunch of thoughts, you must, third edition, 1966, available on the RSS website to download and read. No, he didn't use the word bloodsuckers at all. You are misquoting. He didn't use the bloodsuckers at all. He didn't say the three main internal threats are Muslims, Christians, communists. They are challenges. We have the three challenges in our country. Three challenges. One is Christianity. Okay. Oh yeah, this is the show of challenges. I'm asking you a question. This is the show of challenges. We have to talk about challenges. So you're translating enemy as challenge? Yeah, okay. No. He didn't say the three main internal threats? No, internal threats, internal challenges, yes. एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं सीमूर हर्ष, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, और सीमूर हर्ष का जिक्र जो है वो आर.के. यादव जो हैं रॉ के अफसर, उनकी किताब में भी है। सीमूर हर्ष ने अपने आर्टिकल में ये इंकशाफ किया था कि 1990 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक हमले का मंसूबा बनाया था, राजस्थान के रास्ते से हमला करना था और पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है इसका राब्ता बाकी पाकिस्तान से तोड़ के इसको एक अलहदा मुल्क बनाना था। तो ये हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं करना चाहता, सिंध को भी अलहदा करना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी साजिशें करता है। और मेरे पास बहुत सी इस तरह की बहुत सी किताबें हैं, दस्तावेज़ात हैं जिनसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और मुल्कों में जो हिंदुस्तान की तरफ से जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ना, इन तमाम कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया जाए। वो अखंड भारत जिसका नक्शा आज इंडियन पार्लियामेंट में आवेज़ा है, और ये जो अखंड भारत का नक्शा है जो मोदी हुकूमत ने अपनी पार्लियामेंट में आवेज़ा किया है, ये भारत की स्टेट्स स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि भारत जो है वो अखंड भारत में पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है, बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अफ़गानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। हमारे वो तमाम गुमराह दोस्त जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं और वो समझते हैं कि भारत जो है वो उनका निजात दहिंदा है, उनको हाशिम कुरैशी के अंजाम से सबक सीखना चाहिए कि हाशिम कुरैशी को इस्तेमाल किया, कुछ लुक आफ्टर भी किया, फिर उसको अबेंडन कर दिया। और अगर अखंड भारत खुदा न ख्वास्ता बनता है तो फिर ये सिर्फ आपके इलाकों को अखंड भारत में शामिल नहीं करेंगे, ये आपका मज़हब भी तब्दील कराएंगे। ये आरएसएस की आइडियालॉजी है, ये बीजेपी की आइडियालॉजी है। और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मुसलमानों का एक ही अंजाम है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो हम तो भाई कब्रिस्तान पे यकीन नहीं रखते, वैसे तो हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता। आज की जो बीजेपी की हुकूमत है जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के 8-9 ममालिक पे कब्ज़ा करना चाहती है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तमाम जो साउथ एशिया के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में ये मसला जो है इसको पेश करें कि ये जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का एक नक्शा लटका हुआ है, ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबूत है। इस नक्शे को वहाँ से हटाया जाए और साउथ एशिया को महफूज बनाया जाए।